بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 دسمبر 2019 بروز جمعرات صبح 7:30 بجے سے 10:15 بجے تک پاکستان میں سورج گرہن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر نماز کسوف پڑھنے کی ہمیں ترغیب دی، اور خود صحابہ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لائے، فصلی بأطول قیام و رکوع و سجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا، لمبا رکوع فرمایا اور لمبا سجدہ فرمایا۔ تو سنت یہی ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو نماز کسوف ادا کی جائے۔ اس نماز کی اہمیت کیا ہے اور سورج گرہن اور چاند گرہن ہے کیا اور اس نماز کا طریقہ کیا ہے، اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یریہما عبادہ لیعلموا انہما مسخران بامری لیس لہما سلطان فی غیرہما ولا قوة الدفع عن انفسہما فلا یستحقان ان یعبدا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ بندوں کو یہ نشانی اس لیے دکھاتے ہیں کہ تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ سورج اور چاند دونوں یہ اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، اور نہ سورج میں کوئی طاقت ہے اور نہ چاند میں کوئی طاقت ہے، ان کی روشنی، ان کی قوت، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور اگر ان میں کوئی طاقت یا قوت ہوتی تو یہ اپنے نور کو خود واپس لوٹا لیتے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر ان کا نور واپس نہیں آ سکتا۔ تو لہذا جب یہ اللہ کے حکموں کے تابع ہیں تو عبادت کے بھی لائق نہیں، جیسا کہ مشرکین اور دوسرے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد من الناس ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا۔ کسی کی موت کی وجہ سے نہ سورج گرہن ہوتا ہے اور نہ چاند گرہن، بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو نماز ادا کرو۔ ایک تیسری روایت ملتی ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، جب سورج گرہن دیکھو یا چاند گرہن دیکھو تو نماز ادا کرو۔ وَاللَّهُ تَعَالَى يُخَوِّفُ عِبَادَهُ لِيَتْرُكُوا الْمَعَاصِي وَيَرْجِعُوا إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، اور اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو اس لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں تاکہ بندے گناہ چھوڑ دیں اور طاعت اور استغفار کی طرف لوٹ آئیں۔ تو ان احادیث اور روایات سے چند باتیں معلوم یہ ہوئیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورج اور چاند عبادت کے لائق نہیں، یہ تو اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھایا گیا کہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے اور نہ کوئی اور وجہ سے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھایا گیا کہ اللہ اس کے ذریعے ڈراتے ہیں۔ علماء نے بتایا کہ جیسے قیامت کا دن ہوگا، سورج طلوع ہوگا اور اچانک پھر سورج بے نور ہو جائے گا، تو سورج گرہن میں یہی منظر بالکل قیامت کا سا ہی منظر ہے، اور ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ آج سورج گرہن میں سورج بے نور ہو گیا، ایک دن قیامت کا دن بھی آئے گا اور اسی طرح سورج بے نور ہو جائے گا، لہذا اس دن کی تیاری کی جائے۔ اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ اس میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جیسے چمکتے سورج کو اللہ نے ایک آن میں بے نور کر دیا، اسی طرح دنیا میں کوئی کسی بھی بڑے منصب پر بیٹھا ہے، طاقت قوت والا ہے، اللہ ایک آن میں اس کو اس منصب سے ہٹانے پر قادر ہے۔ تو جس منصب پر بھی انسان فائز، اسے ڈرنا چاہیے کہ جیسے چمکتے سورج کو اللہ پاک ایک دم بے نور کر سکتے ہیں، اللہ اس منصب سے ایک دم کسی کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ 2 رکعت سنت نماز کی نیت سے نماز ادا کی جائے گی۔ اس نماز کی کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، اور لمبی قرات کی جائے گی، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور اس میں قراءت آہستہ کی جائے گی، جیسے ظہر ہے اور عصر میں آہستہ یعنی سری تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز بالکل ویسے ہی ہیں جیسے نفلی نماز ہوتی ہے، کہ بس حکم یہ ہے کہ قرات لمبی کرنی ہے۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر دعا اور استغفار، جیسے جمعے کی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، بس یہی احکامات ہیں۔
البتہ علماء نے فرمایا جو لوگ اس کی جماعت میں شامل نہ ہو سکیں اور 2 رکعت مسجد آ کر کسی عذر کی بنا پر ادا نہ کر سکیں تو وہ جہاں بھی ہوں انفرادی طور پر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کریں، جیسے کہ احکامات اوپر بیان کیے گئے۔ اسی طرح خواتین گھروں میں اس نماز کا اہتمام کریں اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی کھڑا کریں اور انہیں بتائیں کہ دیکھیں جیسے آج یہ سورج بے نور ہو رہا ہے، اسی طرح ایک قیامت کا دن بھی آئے گا، تاکہ بچوں کو بھی قیامت کا علم ہو اور اس دن کی ہولناکی اور اس دن کے بارے میں ساری معلومات بچوں کو بھی حاصل ہو، اور تاکہ ہمارے گھر میں بھی ایک دین کا ماحول قائم ہو سکے۔ جامع مسجد صدیق اکبر میں بھی انشاءاللہ نماز کسوف 8:15 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ سب سے التماس ہے کہ نماز میں ضرور ذوق و شوق سے شریک ہوں۔ 20 سال کے بعد یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس سنت کو زندہ کر سکیں، تو اس سنت کو زندہ کرنے کے شوق سے، جذبے سے ضرور تشریف لائیں۔ ایک اور بڑا فائدہ جو اس نماز سے حاصل ہوگا وہ یہ کہ جتنے زیادہ لوگ اس نماز کو ادا کریں گے، نماز کے بعد توبہ اور استغفار میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ شریک ہوں گے، تو امت جب اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرے گی تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور آج امت کو بہت ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ سب کا مجھے انتظار رہے گا۔ جو لوگ اہل علاقہ ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں کہ 8:15 بجے مسجد میں جماعت میں شریک ہوں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، جہاں جہاں یہ پیغام پہنچ رہا ہے، وہ لوگ اپنے علاقے میں اس چیز کا اہتمام کریں تاکہ یہ نماز کی سنت بھی ادا ہو اور امت اجتماعی طور پہ توبہ اور استغفار بھی کرے۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔